السلام علیکم ناظرین، دو سٹوریز پہ بات کریں گے۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے آج چھوٹی سی پھر تقریر کی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے پہلا، اس نے کس کس طریقے سے ہوش اڑائے ہیں اور اب کتنا بڑا چیلنج ہے باقی جماعتوں کے لیے، اور اس کے اندر کس طریقے سے فراڈ لگانا یا اس طرح دو نمبری کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں جو دوسرے جلسے ہیں وہ تو ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، تو بالکل ایبسلیٹ ہو جائیں گے اس پردہ اسکرین سے کہ جلسہ کیا فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کے حوالے سے بات کریں۔ نواز شریف صاحب آج بولے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہ تیسری دفعہ خطاب کیا ہے۔ ایک دفعہ صرف انہیں بیانیے کی تلاش تھی اور بڑے پریشانی تھی بیانیے کی کہ کوئی بیانیہ ہاتھ لگے، تو دوبارہ سے انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ احتساب کی بات کی تھی، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک آدھ شخصیت کا نام لیا تھا، دوسری شخصیت کا نام نہیں لیا تھا، یعنی جناب فیض صاحب کا لیا تھا جن کا ہر کوئی نام لیتا ہے۔ دوسرا جو جناب باجوہ صاحب ہیں ان کا نام انہوں نے نہیں لیا اس طرح سے۔ راحیل شریف کا بیچ میں ضرور نام لے لیا تھا، یا یہ ضرور کہا تھا کہ جناب باجوہ یا جنرل راحیل کے خلاف ہم نے سازش نہیں کی، یعنی اپنے آپ کو اس معاملے میں کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، اس معاملے میں اپنے آپ کو اچھا بچہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج یہ ان کی ایک ہفتے کے دوران تیسری تقریر تھی۔ اس سے اگلے دن جو قوم سے خطاب کیا تھا اس کے اندر بھی احتساب، جناب باجوہ، فیض حمید، وہ سارے غائب تھے اس کے اندر سے۔ تو بالکل ہی ایک مخمصے کی جو صورتحال ہے وہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ ایک ہمت کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد پھر وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، شاید پیچھے سے کوئی سگنل ملتا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے، تو پھر وہ میاں صاحب کا تو تپڑ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے۔ تو اس ٹائم جس وقت انہوں نے نام لیے تھے تو بڑی خوشی جو صحافی تھے میڈیا کے اوپر، جو ان کے پسندیدہ صحافی ہیں، جو ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ بس جی میاں صاحب کو ہم نے کہا تھا نا کہ میاں صاحب یہ، میاں صاحب وہ، میاں صاحب یہ، اور انہی میاں صاحب نے اگلے 2 دن پھر وہی رٹے رٹائے جملے بولے، پھر وہی بیٹے سے نہ تنخواہ لینا، اور پھر وہی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تھا۔ آج بھی انہوں نے اسی طرح کیا، اور آج انہوں نے ایک اور بڑی بات کی دلچسپ، جو کہ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ خود بھی ہو جائے دوبارہ سے، وہ یہ کہ ہم نے کراچی میں فلان چیز کام کیا، ووٹ پتہ چلا کسی اور کو ڈال گیا۔ اسی طرح چترال میں ہم نے لواری ٹنل بنائی تو ووٹ پتہ چلا جماعت اسلامی کو ڈال گیا، تو اس طرح نہ کیا اگر پھر بیچ میں ہنس بھی رہتے لائٹر اس میں انہوں نے کہا اگرچہ، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ قبولیت یہ نہ ہو آپ کہہ رہے ہو اس الیکشن کے بعد قبولیت تو ہماری تھی، ڈیلیں تو ہماری تھی، سارے معاملات تو ہم نے ٹھیک کیے تھے، لیکن معاملہ کوئی اور پڑ گیا، ووٹ کسی اور کو پڑ گیا، کہ یہ اگلے 24 کے الیکشن کے بعد یہی کچھ کہہ رہے ہو۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں میاں صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے بعض دفعہ۔ تو پھر انہوں نے کہا جی موٹر وے بنائی ہم نے فلاں موٹر وے، پھر انہوں نے یہ کہا جی 4 روپے کی روٹی ہمارے اس زمانے میں تھی جناب، 8 روپے کی روٹی تھی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے، 4 روپے کی نہیں تھی، آدھی قیمت آپ بہت کم بتا رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج 25 روپے کی ہے، تو 25 روپے کی اگر روٹی ہے تو اس میں یہ پھر چیک کریں کہ آخری 16 مہینے میں جب آپ کے بھائی صاحب کی حکومت تھی اس ٹائم یہ روٹی کتنی بڑی ہے، پھر بیچ میں سے مائنس کر کے اس کو پھر گزشتہ حکومت کے اوپر ڈالیں۔ اس طرح نہ کریں 4 اپنے مائنس کر دیے، وہ بھی گزشتہ حکومت کے اوپر ڈال دیے، گزشتہ سے گزشتہ پہ، اور جو آپ کے بھائی کے زمانے میں کم از کم 6-7 روپے بڑھے ہیں وہ بھی گزشتہ کے میں، یہ والی جو چکر ہیں میرے خیال میں یہ نہیں کرنے چاہیے، اور بڑے دیکھ کے مطلب اس کا حساب کتاب رکھ کے، لوگ بڑے تیز ہیں، ساری چیزیں بالکل سامنے نکال کے رکھ دیتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔ تو وہ جو بیانیے کی تلاش تھی وہ دوبارہ سے پھر کبھی وہ پرفارمنس والی سائڈ پہ جا رہی ہے، کبھی کس سائڈ پہ جا رہی ہے، تو وہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پلاننگ کے تحت کوئی بیانیہ بنایا ہوا ہے، یا کچھ بیانیے میں کوئی جان ہے، وہ اس طرح کی کسی میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلے دن خود جان نکلی ہوتی ہے، وہ اگلے دن وہ اس کا تذکر ہی کوئی نہیں ہوتا بالکل۔ تو یہ دوسرا ورچوئل یونیورسٹی کہہ رہا ہوں، ورچوئل جلسہ ہوا تحریک انصاف کا۔ ابھی تک یقین کریں ابھی جو پرائیویٹ کمپنیز کے انٹرنیٹ ہیں وہ اب کھل چکے ہیں، سرکاری والے ابھی تک بند ہیں، 4G PTCL یو فون جو بھی ہے جو سرکاری اس میں آتا ہے وہ ابھی بھی بند ہیں، ابھی بھی اس کا کام وہ کام صحیح نہیں کر رہے، اور کل بہت زیادہ اس حوالے سے نقصان بھی ہوا، انٹرنیٹ کو بند رکھا گیا۔ ظاہر ہے اگر یہ مسلسل ظاہر ہے آگے جلسے کریں گے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا، حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یقین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی تک پورے طریقے سے پلاننگ کر کے سارا کچھ چلا جا رہا تھا، وہ نگران حکومت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ جناب فلاں کو جلسہ نہیں کرنے دینا، فلاں غائب ہے، فلاں اسی طرح ہے، اور شورٹیز بھی دلائی گئی تھیں، نواز شریف صاحب کو بھی شاید شورٹی دلوائی گئی تھیں، اور سارا کچھ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود PTI کا جو جلسہ تھا وہ صرف اس چیز کے لیے کافی ہے
ہوش اڑانے کے لیے کہ نیٹ کیوں بند کیا گیا. اگر اس جلسے کے اندر جان نہیں تھی, اس جلسے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو نیٹ کیوں بند کیا گیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسرا سوال, اگر آپ یہ کہیں کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, دوسرا جلسے میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم موبائل جلا لیا, سیٹیں رکھ لی, سیٹوں کو فاصلہ دے دیا, بیچ میں ٹیبل رکھ لیے, آدھے لوگوں نے موبائل جلائے, آدھوں نے نہ جلائے, اینگل ٹی وی کو والوں کو دھمکیاں دے دی, آپ نے اس اینگل سے نہیں دکھانا, ڈرون کیم تو بالکل نہیں چلانا اوپر. وہ جلسے جو تھے اس کے اندر 2 نمبری ہو سکتی ہے. یہ بڑی سوشل میڈیا کے جو ورچوئل جلسے ہیں, اس کے اندر کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ کتنی دیر تک دیکھ رہے تھے, کتنے لوگ لائیو آپ کو دیکھ رہے تھے, کتنے لوگ لائیو جانے کے بعد دیکھ رہے تھے. اب جس طرح پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, اس وقت یہاں پہ نیٹ بند تھا, تو اس وقت باہر کے لوگوں نے دیکھا, باہر کے لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ تھی. اچھا, جس وقت یہ نیٹ کھلا ہے اس کے اندر پھر اس کو کیٹاگرائز کیا جائے, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, ان کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ملینز میں اس کے ویوز آئے ہیں. وہ جو ایک بیانیہ کہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ ملینز لوگوں نے دیکھا, اس کا حصہ بنے. وہ جو بیانیہ, وہ جو نعرے جو کوئی سننے کو نہیں مل رہے تھے, اس کو ملینز لوگوں نے دیکھا. وہ جو جھنڈے کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے, اس کو ملینز لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد میں نے آج ویڈیوز بھی دیکھی کہ باہر آ کے لوگوں نے سڑکوں کے اوپر بھی نعرے لگائے ہیں, ڈھول بجائے ہیں, اور جس بیانیے کو دفنا چکے تھے, دفنایا جا چکا تھا, جس پارٹی کو اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے تھے, وہ پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ سے اس نے اپنے بیانیوں کو پیش کیا ہے. اور یہ چیلنج ہے اس وقت کہ جس طرح ٹویٹر کے اوپر مریم نواز صاحبہ بابا کہتی ہے ذیشان بیٹا اس کا یہ کرنا ہے, ذیشان بیٹا, ابھی رات کو انہوں نے یقیناً میسج کیا ہوگا کہ ہم بھی پلان کرتے ہیں اس طرح کا, لیکن اس کے اندر پھر اگین وہی ہے, اس کے اندر 2 نمبری نہیں چل سکتی. اس کے اندر آپ کے جتنے ویوز ہوں گے, جتنے لوگ بعد میں دیکھیں گے, جتنے لائیو دیکھ رہے ہوں گے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے. اس طرح کے جلسے اگر ہوتے رہے, کتنی دیر تک آپ انٹرنیٹ بند کریں گے, کتنی دیر تک آپ سورسز کو بند کریں گے, کیونکہ اس سے تو پاکستان کی جو پتہ نہیں کتنے ایک انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے لے کے پتہ نہیں کتنی ایجوکیشن اور کتنے لوگوں نے آن لائن کلاسیں لینے ہوتی ہیں, کتنے لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, کس کس کو کریں گے, اور یہ الٹا آپ کو فائر بیک کرے گا. اس کا یہ بیک لیش آئے گا. اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا. اور اب ہر کسی کے لیے چیلنج ہے. ہر چیز کے اندر وہ جس طرح وہ ایک کمرشل آتی تھی نا, جو مائرہ کرتی ہے وہی سائرہ کرتی ہے, تو اب یہ جو سائرہ کرتی ہے وہی مائرہ کرتی ہے. اب یہی کام چلے گا جو سائرہ نے کر دیا ہے. پہلے سائرہ نے کیا کام کیا, سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس لے کے آئی پی ٹی آئی, تو پھر مائرہ کو بھی کرنا پڑا. پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو جتنے موبائل جلاتے تھے, لائٹیں جلاتے تھے, جلسے کرتے تھے, وہ پھر ان کو بھی کرنے پڑے. جس طریقے سے یہ اپنے گانے بناتے تھے اس کے اندر, اسی طریقے سے ان کو بھی کرنے پڑے. جھنڈے بھی سائن کرنے پڑے, شرٹوں کے پیچھے بھی سائن کرنا پڑا, لیکن بڑے بھدے طریقے سے, بھونڈے طریقے سے وہ سارا کچھ سامنے آیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس ٹائم مانسرا کے اندر یا شجاع آباد کے اندر یا چکوال کے اندر جلسہ میٹر نہیں کرتا. اس وقت جلسہ میٹر کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کرے گا. اب کتنے لوگوں کو روکیں گے. اور ابھی لیڈر جیل کے اندر تھے, اور اس جلسے کا ایک اور فائدہ یہ ہوا ورچوئل جلسے کا کہ آپ نے عرصے سے فلاں کو نہیں دیکھا تھا, فلاں کو نہیں دیکھا تھا, مونس لائی کو نہیں سنا تھا, شہباز گل کو نہیں دیکھا تھا, فلاں مدار سعید کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی. وہ تو خیر میں نے خود اپنے اسے زلفی بخاری وغیرہ کو سنا, مونس لائی کو میں نے خود سنا, اس میں جا کے دیکھا. میں نے کہا آپ تبصرہ کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ کیا کیا حالات تھے. وہ ساری چیزیں دیکھی. تو اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج چھوڑ دیا ہے. اور جلسوں کے بعد میں آخر میں دوبارہ سے نواز شریف صاحب کی طرف آتا ہوں. پہلے نواز شریف صاحب, کوئی بھی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا, اگر ہمیں موقع دیا گیا, لیکن نواز شریف صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے, بالکل یہاں پہ شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں اور یہاں پہ دوسرے یعنی اسحاق ڈار کی طرف بھی بیٹھے ہیں کہ پیسے تیار رکھیں, ہم آئیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. مطلب اس دفعہ تو انہیں بالکل جس طرح کسی نے لکھ کے دیا ہوا ہے دیوار کے اوپر کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے, جس طرح وہ میاں صاحب تھوڑا سا تو بیچ میں ڈرامہ کر لیا کریں, تھوڑے سے کوئی ایسا کر لیا کریں کہ اگر موقع دیا تاکہ وہ تاثر نہ جائے. میاں صاحب میرے خیال میں جان کے دینا چاہ رہے ہیں تاثر, کہ تاکہ امیدوار جو میرے ساتھ چپکے رہیں, عوام کو بھی پتہ چلے کہ میری اس دفعہ ریکمنڈیشنز ہیں یا میری قبولیت زیادہ ہے, تو تاکہ اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اور اتنے بھونڈے طریقے سے وہ یہ سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ الامان الحفیظ کیا کہتے ہیں. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی ہی. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.